سامعین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک پاکستانی فلم پنکی میم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے ایک ہندی فلم کے بارے میں بات کی تھی، کائے پوچھے. پنکی میم صاحب کو چوز کرنے کی وجہ ایک تو یہ کہ ہمارے کچھ دوستوں کی یہ فیڈ بیک ہے کہ آپ لوگ صرف انگلش موویز کے ریویوز کرتے ہیں، تو اور ورلڈ سنیما کی طرف بھی دیکھیں، یا ہمارا اپنا جو ساؤتھ ایشین سنیما ہے جس میں کہ پاکستانی اور ہندی کی فلمیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے آج ہم پنکی میم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. عاقف، آپ نے بھی فلم دیکھی، 2018 کی اردو فلم ہے، یہ کیسی لگی آپ کو؟ کافی اچھی اٹیمپٹ ہے میرے خیال سے پاکستانی سنیما کی، اور اس طرح کی مزید فلمیں بننی چاہیے. کافی ایشوز انہوں نے ایڈریس کیے، انٹرٹیننگ بھی ہے اور ایک پروگریسو آپ کہہ سکتے ہیں مووی ہے، اور نہ صرف آئیڈیاز کے حوالے سے بلکہ جو ہمارا سنیما ہے اس کی پروگریس کے حوالے سے بھی کافی اچھی مووی ہے. اس کی سنیماٹوگرافی اور کاسٹ ایکٹنگ وغیرہ اور پروڈکشن جو ہے وہ کافی امپریسو تھی فار پاکستانی مووی. سبجیکٹ اورینٹڈ سنیما ہے نا، تو اس لیے وہ لوگ جو کچھ سیریس ریئل لائف ایشو بیسڈ فلمز دیکھنا چاہتے ہیں، کریٹیو ورک دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور پسند آئے گی. اور تھیمز کافی اچھے ہیں، اور تھوڑے سے پرابلمز میرے خیال سے پاکستانی سنیما میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی میں یہ ریسنٹلی جو آئی ہے سیریز چڑیلز وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں بھی تھوڑے سے مجھے ایشوز لگے، لیکن اس کے علاوہ اوور آل میرا خیال ہے کہ کافی اچھی اٹیمپٹ ہے اور لوگوں کو دیکھنی چاہیے. نیٹ فلکس پر بھی اویلیبل ہے. اپنے سنیما کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. لوگ جس طرح سے آپ کہہ رہی تھیں کہ صرف انگلش موویز پر بات کرتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے لائی ہے. میرے خیال سے کافی لوگوں کو، ایون تھینکس ٹو یو، آپ نے مجھے بتایا اس مووی کا، مجھے بھی علم نہیں تھا. اور مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ لاسٹ ایئر یہاں پہ یو کے میں ایشین فلم فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال عاقف، اور اس میں مختلف فلمز جو ہیں ساؤتھ ایشین ریجن سے آتی ہیں، تو وہاں میں نے یہ دیکھی تھی فلم، وہاں اسکرین ہوئی تھی، اچھی لگی مجھے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، obviously ایک ایمرجنگ انڈسٹری ہے پاکستان میں یہ سبجیکٹ اورینٹڈ سنیما جو ہے. تھوڑے بہت جو مووی ریویوز کرتے ہیں، مووی کرٹکس ہیں، انہوں نے بھی وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کچھ ایشوز اس فلم میں. لیکن ہم جو مووی پہ بات کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں، اس میں ہم کوئی ٹیکنیکل چیزیں یا اسکرپٹ رائٹنگ میں کیا کمی تھی یہ نہیں دیکھتے. ہمارا جو مین ایم ہے وہ سبجیکٹ یا جو ایشو ہے اس پہ بات کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ایک چیز جو فلم میکر نے یا اسکرپٹ رائٹر نے ایڈریس کی ہے، ہائی لائٹ کی ہے، وہ ہے کلاس ڈفرنس. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہانی ہے اباؤٹ کراسنگ ڈیوائڈس بٹوین رچ اینڈ پور، اور پڑھے لکھے لوگوں اور جو لیس پریولیجڈ لوگ ہیں ان کے درمیان. پھر اسی طرح اس میں کچھ پاکستانی کیریکٹرز بھی ہیں، کچھ انڈین کیریکٹرز ہیں، پھر کچھ ویسٹرنرز ہیں، یورپینز یا ویسٹرنرز، اور کچھ ایمریٹس کے لوکل لوگ ہیں، کیونکہ یہ بیسڈ جو ہے کہانی یہ دبئی میں ہے. تو اس میں یہ جو ایکسپلور کیا گیا ہے کلاس ڈیوائڈ کو، میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھی اٹیمپٹ ہے، کیونکہ کلاس ڈیوائڈ ہمارے معاشرے میں ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ کراپ اپ کرتی رہتی ہے. جی، کلاس ڈیوائڈ کے حوالے سے کافی اچھی طرح سے اس پہ بات ہوئی ہے، دکھایا گیا ہے. جو تھیمز ہیں، جو فورسڈ لیبر آپ کہہ سکتے ہیں یا امیگرینٹس کے پرابلمس ہیں مڈل ایسٹ میں، ان کے حوالے سے بھی کافی ایشوز ریز کیے گئے ہیں. اور کلاس ڈیوائڈ تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ اس کا ایک مین تھیم ہے. اور جس طرح سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک خاتون اٹھ کر جاتی ہے وہاں پہ جاب کرنے کے لیے، لیکن ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی اس میں کافی ایشوز ہیں کہ کس طرح سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایک عورت کس طرح سے باہر جا رہی ہے، پھر بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق ہوتی ہے، وہ ایک چیز تھی. اور کتنا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے کام کرنا، یہ ہیراسمنٹ وغیرہ، اور ورک پلیس، سیف پلیسز کی ہم بات کر رہے تھے. تو یہ ساری جو تھیمز ہیں وہ اس مووی کو کافی الگ بناتی ہیں، جو مین سٹریم کافی عرصے سے پاکستانی سنیما میں چلا آ رہا تھا، گنڈاسے والا کلچر اور تشدد اور کلاشن کوف اور یہ سارا. ایک تو گنڈاسے والا کلچر، یا تو پھر بالکل یہ فینٹیسی ورلڈ کریٹ کر دینا جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے کردار بنانا جو کہ پاکستان میں آپ کو بہت شاید کوئی بہت ایلیٹسٹ گروپ میں ملیں گے یا وہاں بھی نہیں ملیں گے. تو اس سے ہٹ کے ایک ایشو بیسڈ سنیما، ایک سبجیکٹ اورینٹڈ سنیما جو ہے، آئی تھنک اٹس اے بریتھ آف فریش ایئر.
تو کہانی اور ایکٹریس جو ہے وہ بھی بہت منجھے ہوئے اداکار ہیں ہماری ٹیلی ویژن یا تھیٹر سے ان کا تعلق ہے. پنکی کا رول ہاجرہ یامین نے ادا کیا ہے. شی از اے ویری گڈ ایکٹر. پنکی جو ہے وہ ینگ وومن ہے جس کا آپ ابھی ذکر کریں, جو کہ گاؤں سے دبئی جاتی ہے نوکری کے لیے ایز اے میڈ. اور مہر جو ہے ایک کیریکٹر ہے جو کرن ملک نے ادا کیا ہے کردار. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, جو کہ عدنان جعفر نے پلے کیا, ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے, اور وہاں پہ ایک وہی ایلیٹسٹ قسم کا بہت پوش فیملی, پوش لیونگ ہے ان کی. اور پھر گھر میں نوکر چاکر ہیں, ڈرائیور, میڈس, کوک وغیرہ. اور ایک چیز آ کے مجھے دیکھ کے بہت غصہ آیا کہ وہ جب میڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, ان کا ایک 8, 9, 10 ایئر اولڈ بچہ بھی ہے, تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ میں پاکستان سے اس لیے لانا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے گھر میں ایک کوک ہے جو فلپین سے ہے, اور ایک ڈرائیور ہے جو انڈین اس کی ایتھنیسٹی ہے. تو میڈ ان کو پاکستان سے اس لیے چاہیے کہ وہ اردو بولے گی اور ہمارا بچہ سیکھے گا. تو بھائی آپ ہسبینڈ وائف دونوں خود بھی تو پاکستان سے اور اچھی خاصی اردو بولتے ہیں, تو آپ خود کیوں نہیں اپنے بچے کے ساتھ اردو بولتے, انگریزی کیوں بولتے. اور ایک اور اینگل بھی جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے فلم میں آ کے, پنکی جب یہ میڈ والی جاب چھوڑ دیتی ہے, کچھ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ اس کو یہ نوکری چھوڑنی پڑتی ہے. وہاں پہ اس کی بچپن کی ایک دوست ہے اسی کے گاؤں سے, اور وہ گاؤں اسلام آباد کا شاہ اللہ دیتا گاؤں بتایا ہوا ہے. وہ اس کو ملتی ہے دبئی میں, وہ ایک بیوٹیشین ہے. تو پنکی چاہتی ہے کہ اس کی دوست اس کو بھی یہ کام سکھا دے بیوٹیشین کا. وہ پہلے تو ریلکٹنٹ ہوتی ہے, اور ایونچولی پنکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوٹیشین تو ہے لیکن اصل میں وہ ایک بار ڈانسر ہے. تو یہ کس طرح وہ بار ڈانسر بنی. اس کی جو دوست ہے, اس کا ہسبینڈ اس کو دبئی میں ابینڈن کر دیتا ہے, کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے, ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے. تو اپنے بچے کو ایجوکیشن دینے کے لیے اور سسٹین کرنے کے لیے اس کو پھر یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طرح جب آپ ملک سے باہر نوکری کے لیے جاتے ہیں, دبئی جیسے ملک میں شاید وہاں پہ ایکسپیٹس کے لیے قوانین اتنے اچھے نہیں ہیں, تو کس طرح آپ کی ایکسپلائٹیشن اس انڈسٹری میں بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور پھر اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں خواتین کو جو سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی مشکلات کا مڈل ایسٹ میں یا باہر جو کام کرنے کے لیے جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں جو لیبر ہے مڈل ایسٹ میں, ان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, ہم اس کے اوپر کوئی پوڈ کاسٹ بھی کریں گے. لیکن ایک جنرلی تقریباً سبھی لوگوں کو آئیڈیا ہے, کیونکہ پاکستان سے کافی لوگ تقریباً ہر ایریا سے وہاں پہ اس کام کے لیے جاتے ہیں, مختلف قسم کے چھوٹے موٹے لیبر ورک کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پر ان کے پاسپورٹ ضبط ہو جاتے ہیں. کچھ اپنے لوگ ان کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں, کچھ وہاں کے لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہے. میڈز وغیرہ کے ساتھ سعودی عرب میں مسائل ہوئے تھے, خبریں کئی دفعہ آتی ہیں, کوئی استری سے جلا دیتا ہے, کوئی مار دیتا ہے, اس طرح کی وائلنس اور ہراسمنٹ اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا, جو کہ ایک کافی اچھی بات ہے اس مووی کی. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. ایکسپیٹ لائف کی جو کانٹرڈکشنز ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے فلم میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک انٹرسٹنگ فلم ہے. یو اے ای میں زندگی کو دو مختلف خواتین, ایک جس میں کہ پنکی میم صاحب ہے جو کہ میڈ سرونٹ ہے, اور پھر ایک بہت سوشلائٹ مہر کا جو کیریکٹر ہے وہ ہے, اور کس طرح یہ دو خواتین ان کی جرنی اور کس طرح ان میں ایک فرینڈشپ, ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے. گو کہ ان کا ایک کلاس ڈیوائڈ بھی ہے بہت بڑا, لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر کس طرح وہ فرینڈشپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایمپیتھائز بھی کرتی ہیں, اور پھر کس طرح اس فرینڈشپ میں دراڑ پڑتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ الگ ہو جاتی ہیں اور اپنی اپنی جرنی پہ جاتی ہیں, اور وہ بہت کچھ لرن کرتی ہیں اپنی ان جرنیز سے. تو انٹرسٹنگ فلم ہے. آئی تھنک جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو دیکھ لینی چاہیے. جی, اور ایک اور چیز جو ورکنگ ویمن کے حوالے سے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کام نہیں کر رہی ہیں وہ اگر وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کے حوالے سے کافی ایک انٹرسٹنگ انہوں نے اس میں کیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے 24/7 اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کو وہ کرنا. اور ایک بلکہ ہمارے تو بہت سارے آپ ریڈیکل فیمنزم یا لیفٹ کی فیمنزم دیکھیں, اس میں تو یہ اس کو کہتے ہیں ویج لیس پے لیس جاب, یعنی جس میں کوئی ویجز نہیں مل رہی ہیں, وہ والی ایک جاب ہے. تو پھر کیریئر پر کس طرح سے وہ لگ جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے خواتین کے لیے, اور ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا کیریئر نہیں بڑھا سکتی ہیں, اور
وہ اپنے کیریئر پر کام نہیں کر سکتی. تو یہ والا ایک اسپیکٹ بھی اس میں ٹچ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ان کا انڈین ڈرائیور ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے, اس کی ہیلپ کرتا ہے, اس کو جاب ڈھونڈ کر دیتا ہے, اس کو سیٹل ہونے میں مدد دیتا ہے, فرینڈلی ہوتا ہے. تو وہ پاکستان انڈیا کے جو لوگوں کا آپس میں محبت اور ایک یکسانیت اور ایک جو ایمپتھی ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے. تو کافی پازیٹیو تھیمز اس مووی میں ایکسپلور کیے گئے ہیں اور جو کہ بڑی خوشائند بات ہے میرے خیال سے. بالکل. چلیں آئی تھنک یہاں پہ اپنی بات چیت کو ختم کرتے ہیں. اور پوری سٹوری تو ہمارا مقصد نہیں ہوتا پوڈ کاسٹ میں سنانا, یہی سجیسٹ کریں گے سننے والوں کو کہ آپ دیکھیے. اگر آپ سبجیکٹ اورینٹڈ سنیما پسند کرتے ہیں تو آپ کو پنکی میم صاحب دیکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہاں اب ہم اپنے سامعین سے اجازت لیں. جاتے آتے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اگر یہ فلم دیکھیں تو اپنے تاثرات ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارا پوڈ کاسٹ آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں, اس کے علاوہ پوڈ بین, گوگل پوڈ کاسٹ ہیں, ایپل پوڈ کاسٹ پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, پوڈ بین پہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, یوٹیوب فیس بک پہ ہم اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پہ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو یہ سارے ریسورسز اور ڈسکرپشن اور سارا کچھ مل جائے گا, www.تبادلۂخیال.com. اسکرین کے اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اور عاقب ہم یہ بھی تو چاہیں گے نا کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ہمیں کوئی موویز ریکمینڈ کریں, کوئی موویز جو ان کو اچھی لگی ہوں, ایسی موویز جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کریں. اگر انہوں نے ایسی کوئی فلم دیکھی ہے تو ہمیں بھی بتائیں, ہم ضرور اس کا مووی ریویو اپنے کسی پوڈ کاسٹ میں پیش کریں گے. جی ضرور. اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں tabadlakhayal@gmail.com یا info@tabadlakhayal.com. جی سامعین, اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں, سوچئے کیونکہ سوچنا جرم نہیں.